کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مومن کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کی ڈکشنری میں، اس کی زندگی کی کتاب میں ناممکن کا لفظ نکل جائے گا۔ ایک مومن کے لیے ناممکن کچھ نہیں ہے اگر اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ میرے نبی کا بھروسہ دیکھو اللہ کی ذات پر، کہا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے ساتھ کیسا دیا اپنے نبی کا کہ دشمن غار ثور کے قریب پہنچا لیکن نبی کے اوپر نظر نہیں پڑ سکی، ابو بکر صدیق کے اوپر نظر نہیں پڑ سکی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں؟ وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمگین نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ آج دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، وسائل کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، مگر حالات کیا ہیں؟ ہمارے جان و مال کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ایک مہینے تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، دنیا سے ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے، اور کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اتنی ذلت و رسوائی کیوں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ جب قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب آج ہم اس پر غور کریں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم سر بلند رہو گے تو آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم ذلیل کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہماری عزتیں کیوں نیلام ہو رہی ہے؟ ہمارے ساتھ یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے اس کو ایک دوسری آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، قرآن کریم کا 18واں پارہ، سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی اور نیک عمل کرنے والے بندوں کی مدد ضرور کرے گا، ان کو زمین کے اندر اقتدار دے گا، زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا، ان کا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کو خوف کی جگہ امن و شانتی دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ اس آیت میں اللہ نے 3 کنڈیشن بتائی ہے مدد کرنے کی، کہ ہم مدد کریں گے لیکن 3 کنڈیشن ہے۔ 3 چیزیں تمہارے اندر ہوگی تو ہم مدد کریں گے، تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ کون سی 3 کنڈیشن ہے؟ نمبر 1، تم ایمان والے بن جاؤ۔ آج ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایمان کی حالت کیا ہے ہمارے؟ ایمان کی حالت یہی ہے کہ مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے، کسی لڑکے سے عشق کرنے لگتی ہے، محبت کرنے لگتی ہے، لڑکا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، لڑکی اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر کے اس کا مذہب قبول کر لیتی ہے۔ یہ آج سماج میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے۔ کہیں ووٹر کارڈ میں نام نہیں ہے مسلمان کا، ووٹر کارڈ میں نام بنوانے کے لیے مرتد ہو رہا ہے، اسلام چھوڑ رہا ہے۔ اسلام اتنی سستی چیز ہے میرے بھائیو، ایمان اتنی سستی چیز ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کی سب سے بڑی اگر دولت کسی کے پاس ہے تو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس وہ ہے جو ارب پتیوں کے پاس نہیں ہے، کھرب پتیوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ایمان کی وہ دولت ہے
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی کوئی دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اے مسلمانوں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان کی توفیق ان کو نہیں ملی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں وہ زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہیں گے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس زمین بھر کے سونا تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. کاش اس دولت کی ہم قیمت کو سمجھتے، اس دولت کا احساس ہمیں ہوتا کہ اتنی بڑی دولت آج ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو چند ٹکوں کے بدلے کھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس ایمان کی قیمت کیا ہے معلوم ہے؟ اس ایمان کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو امیہ ابن خلف کے اس غلام سے اندازہ لگاؤ جسے دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے. بلال، تو کون سی مٹی کا بنا ہے؟ تیرے بدن میں کون سی مٹی ہے کہ تجھے تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا جاتا ہے؟ تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کر کے تیرا مالک تجھ سے کہتا ہے اے بلال، محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے، توحید کو چھوڑ دے، میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا. بلال بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، بلال ایک کم پڑھا لکھا، ایک کمزور طبقے کا ایک غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا ہے، مگر اللہ، اس بلال کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اسے اپنی اس دولت ایمان کی کتنی پرواہ ہے. بلال اس تپتے ہوئے صحرا پر اس گرم پتھر کے نیچے بڑی دبی ہوئی آواز میں کہتا ہے احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے. یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی، یہ سر جھکے گا تو اس کے آگے جھکے گا. اس ایمان کی قیمت کو اگر جاننا ہے میری پیاری ماں بہنوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کے کوئی پوچھ لے ایمان کتنی بڑی دولت ہے. سامنے جوان لڑکا بھی، ان کا بیٹا، جوان بیٹا عمار موجود ہے، شوہر سامنے بدا ہوا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور سمیہ کے کپڑے سمیہ کے بدن سے الگ کر دیے جاتے ہیں. جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جاتا ہے اور سمیہ سے کہا جاتا ہے اے سمیہ، یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ پریشانی ہم تمہیں دینا چھوڑ دیں گے، بس تم اسلام چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو. سمیہ شہید ہو جاتی ہیں، سمیہ قتل ہو جاتی ہیں، سمیہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے. سمیہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونا گوارا کر لیتی ہیں، مگر اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتی، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی. ایمان کی قدر و قیمت اگر سمجھنا ہے، عرب کے اس نوجوان سے پوچھو. میرے نوجوان ساتھیوں، وہ بھی آپ کی طرح نوجوان تھا، آپ کی طرح اچھے کپڑے پہننے کا شوقین تھا، آپ کی طرح خوشبو لگانے کا شوقین تھا. دنیا اسے مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی تھی. اپنے خاندان کا بڑا دلارا تھا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، جو خوشبو لگاتا تھا پورے مکہ کی گلیاں اس خوشبو سے بھر جاتی تھی. جو کپڑا پہنتا تھا، صبح کو پہنتا تھا تو شام کو دوسرا کپڑا پہنتا تھا. اتنی دولت والا تھا، اتنے پیسے والا تھا، عرب کا وہ خوبصورت نوجوان تھا. مگر جب مصعب ابن عمیر نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، وہی مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں پھٹا پرانا پیوند لگا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، کیونکہ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ دولت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے. کل کا فیشنیبل نوجوان، کل کا بہترین کپڑے پہننے والا نوجوان آج پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، اور صحابہ اس کو دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں اور کہتے ہائے، یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو کل مکے کا سب سے خوبصورت اور سب سے امیر لڑکا تھا، آج کیسی زندگی گزار رہا ہے. اور یہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں
اور ان کو کفنانے کے لیے جب کفن کی چادر لائی جاتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لمبے چوڑے تھے اور چادر چھوٹی تھی، سر کو ڈھاکا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھاکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا، اور دوسری چادر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہی لڑکا جو صبح اور شام کو نئے نئے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، آج اس کے کفن کے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، سر کو ڈھاکا جاتا ہے اور پیر کو گھاس پھوس کے ذریعے ڈھانپ کر کے کسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ نے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کے شوق کو قربان کر دیا، اپنی لگژری لائف کو قربان کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ صحابہ ایمان کی قیمت کو سمجھتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول معراج میں گئے، آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ خوشبو ایک عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے محل میں اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے الگ سے نوکرانی رکھی گئی تھی۔ کہا اے اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، اے جبرائیل اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا، اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں اللہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ کہ تم بتا سکتی ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون کو پتا چلا، اس عورت کو اس کے تمام بچوں سمیت بلوایا گیا۔ فرعون نے اب اس عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا اللہ کی ربن غیری، کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس غریب عورت نے، اس مزدور عورت نے اس کے ایمان کی طاقت تو دیکھو۔ فرعون کے دربار میں وہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، کاپی نہیں، وہ اپنے مسلک سے فری نہیں، اپنے منہج سے ہٹی نہیں، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے فرعون کے دربار میں فرعون سے آنکھیں ملا کر کے کہا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، تمہیں نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا سوچ لو انجام بہت برا ہوگا۔ کہا کہ انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ فرعون نے آگ تیار کی، مسند احمد کے الفاظ ہیں، آگ تیار کی گئی اور حکم دیا گیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایک کر کے اس عورت کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں وہ عورت بچی اور اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ بچا۔ سارے بچے آنکھوں کے سامنے آگ میں جل کر کے راکھ، اب آخر میں دودھ پیتا بچہ بچا ہے۔ ماں کی ممتا، بہرحال ماں ہوتی ہے۔ عورت جھجکنے لگی، قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ اپنے معصوم بچے کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے ماں تو اس آگ میں کود جا، کیونکہ جہنم کے عذاب سے یہ آگ ہلکی ہے، یہ آگ برداشت کی جا سکتی ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بچے نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، جس کے لیے بچے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے زندگی کی پراپرٹی اور زندگی کا مال قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ معاف کیجئے اس ایمان کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں۔ آج ہمارا ایمان بڑے کمزور حالت میں، جیسے موبائل ہوتا ہے نا، جب اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، ایمان بھی
फुल चार्ज होता है और ईमान की चार्जिंग भी लो और फास्ट होती है, अप डाउन होती है। ईमान बढ़ता और घटता है। हमारा ईमान बड़े कमजोर दर्जे में है, हमारा ईमान बहुत कमजोर दर्जे में जा चुका है। जरा कुरान उठाओ, अल्लाह कहता है ईमान वाले कौन हैं? अल्लाह कहता आओ मेरे बंदों मैं तुम्हें बताता हूं ईमान वाले कौन हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मेरे बंदो, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान पढ़ा जाता है उनका ईमान बढ़ जाता है। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं पैदा होता। सदका और खैरात पर तकरीरें होती हैं लेकिन हमारे अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई जज्बा पैदा नहीं होता। नमाज पर लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं लेकिन मस्जिद में आना हमें गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान की निशानी यह है कि कुरान पढ़ा जाए तो आपका ईमान बढ़ जाए, आपके ईमान में इजाफा हो जाए। और फरमाया जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल लरसने लगे, दिल कांपने लगे। मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मगर फिर भी चप्पल चोरी हो रहा था, जूता चोरी हो रहा था, मस्जिद का सामान चोरी हो रहा था। एक हफ्ते के बाद मस्जिद की कमेटी वालों ने मस्जिद में कैमरा लगा दिया और पर्चे पर लिख दिया कैमरा लगा हुआ है। चप्पल चोरी होना बंद हो गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। अल्लाह का डर नहीं है, कैमरे का डर है। ये आज हमारे ईमान का हाल है। वईज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान की निशानी तो यह है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो इंसान लरस जाए, कांप जाए। कुरान की तिलावत उनके कानों में पड़ी, सहाबा और ताबईन के कानों में कुरान की आयत पड़ी तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। डाकू डाका डालने के लिए गया, किसी मकान की छत पर गया, कोई बैठ करके अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की तिलावत उस डाकू के कानों में पड़ गई। अल्लाह के कलाम की ये आयत पड़ गई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ये आयत सुनी, डाकू के दिल में अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की हैबत छा गई। डाकू ने कहा, उस डाका डालने वाले ने कहा, आय अल्लाह वो वक्त आ गया है, मैं सच्ची तौबा करता हूं। और उसने डाका डालना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर दिल की दुनिया बदल जाए तब समझ जाओ कि ईमान मौजूद है। तो हमने जो अल्लाह ने 3 कंडीशन बताई थी, हम तीनों कंडीशन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पहली कंडीशन अल्लाह ने कहा कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और दूसरी कंडीशन, अपने अमल को नेक कर लो। आज अमल हमारा कैसा है? आज हमारा अमल कैसा है? शराब के अड्डों पे क्या मुसलमान की कमी है? क्या ज़िनाकारी के अड्डों पर मुसलमानों की कमी है? क्या बुराइयों के मैदान में मुसलमानों की